سر کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ Alhamdulillah, it was a very good experience, and we have learned about investigation and the preservation of evidences. اب اس میں یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اصل میں جو کرائم سین کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے. کرائم سین کی انویسٹیگیشن کے لیے ہمیں سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ کرائم سین ہوتا کیا ہے. اس کے بارے میں پڑھا کہ کرائم سین وہ ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں ایویڈنسز اور فیکٹس معلوم ہوں, ٹھیک ہے, ریگارڈنگ اینی پرٹیکولر کرائم. ماشاء اللہ آج کی کلاس اور کل بھی جو ہم نے دی تھی وہ ماشاء اللہ بڑی اچھی رہی. اچھا, اس میں کئی چیزیں ہمیں نئی سیکھنے کو ملی, کچھ تو امپلیمنٹ کر رہے ہیں فیلڈ میں, اس کو سنوارنے میں, اس کو اور بہتر کرنے کے لیے ہم نے اس میں کافی کچھ سیکھا. اس میں جو کرائم سین ہے اس کو آؤٹر کا آرڈر کرنا, شادیں اکٹھی کرنا, پھر ان کو سیو کرنا, پھر ان کو چین آف کمانڈ کے تحت جو ہے وہ پروجیکٹ لیب میں بھجوانا, پھر کورٹوں میں کرانا. اس سے ماشاء اللہ ہم نے کافی کچھ سیکھا ہے. تو انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کرنے سے جو ہے نا وہ ہمارا کنونشن ریٹ بڑھے گا. جو ہے 28 سالہ سروس میں پہلی بار کورس اٹینڈ کیا ہے, اور میرا تعلق AVCC سے ہے, جن کا بنیادی کیس ہوتے ہیں یہ ہوا برائے تاوان وغیرہ, یا اس سے ذیلی یا اسلحہ بارود وغیرہ کے متعلق جو کیس ہوتے ہیں, بڑے کیس, وہ ہم اٹینڈ کرتے ہیں, اور ان کیسوں سے متعلق ہماری تمام کارروائی ہوتی ہے. میں اس کی بہت سراہوں گا. یہ جو کورس کا انتظام کیا گیا, اس میں بہت سے لوگوں کو یہاں پر بلایا گیا, اور یہ جو بھی ہم نے کیا اس میں جائے وقوع بنیادی طور پر اس کا موضوع تھا. جائے وقوع سے متعلق ہماری بہت سی ایسی باتیں جو شاید ہمارے ذہن میں نہیں تھی, چاہے ہماری جتنی بھی سروس ہو, اس میں بہت اضافہ ہوا, اور آئندہ کے لیے ہماری مشورہ ہوا. جو سیمینار جو اس میں بہت فائدہ ہے. اچھا سر, بہت مقصد یہ ہے کہ ہم جو ایویڈنس ہوگی وہ کلیئر کریں گے, جج صاحب کو صحیح بریف کریں گے, وکیل صاحب کو صحیح بریف کریں گے, تاکہ اس کے جو ججمنٹ آئے گی وہ صاف اور شفاف اور میرٹ ہو. السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈ ٹرینر KPTS ظہیر الدین. سر بیسیکلی آج ایک ورک شاپ تھی جس کے اندر کرمنل انویسٹیگیشن کے بارے میں بات کی گئی تھی, اور کافی کریٹیو ورک شاپ تھی وہ بیسیکلی. تو آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ کیا ہیلپ کرے گا آگے جا کے یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کو؟ یہ 2 دن کا ایک شارٹ پروگرام تھا جس میں ہم نے کراچی پولیس کے انویسٹیگیٹرز کو سینسٹائز کرنا تھا کرائم سین کے اوپر. کرائم سین وہ جگہ ہے جہاں پہ بے شمار قسم کے شواہد پائے جاتے ہیں. یہ آپ اس کو مختصراً یہ کہہ لیں کہ یہ ایک ہب آف ایویڈنسز ہے, اور یہاں سے ہمیں لیڈ ملتی ہے انویسٹیگیشن کے حوالے سے. تو ہم نے اس پہ ان کو سینسٹائز کرنا تھا کہ سسپیکٹ کے ایکشن اور انٹینشن کو آپ نے لاجیکلی اور سائنٹیفکلی کس طریقے سے پروف کرنا ہے. بالکل سر, بیسکلی آج کی جو ورک شاپ تھی ہم سب نے اٹینڈ کی, ہمیں بہت ساری انفارمیٹیو باتیں بھی پتہ چلی اس حوالے سے, لیکن ہم نے اس کے لیے دیکھا اس میں خواتین کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی جو کہ فیمیل پولیس آفیسرز ہوتی ہیں. کیا فیمیل پولیس آفیسرز کے لیے بھی اس طرح کی ورک شاپس ہوتی ہیں؟ فیمیل پولیس آفیسر ایک کمپلسری کمپوننٹ ہے پولیس کا, انویسٹیگیشن میں بھی یہ کام کرتی ہیں. انفارچونیٹلی اس پروگرام میں نہیں تھی, ویسے عموماً ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے اس میں, اور جو نامینیشنس کال کی جاتی ہیں اس کے اندر ان کی ایک پارٹیسپیشن کا بڑا حصہ رکھا جاتا ہے. اتفاق سے اس وقت اس کورس میں شاید یہ دستیاب نہیں ہو سکی, اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن یہ اس کا ایک لازمی کمپوننٹ ہے انویسٹیگیشن کا. سر بیسکلی پولیس کے بارے میں ایک پرسیپشن ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کو بہت سے ہماری عوام کو شکایتیں مل رہی ہوتی ہیں کہ انویسٹیگیشن صحیح نہیں کی جا رہی ہوتی ہے, ایون کہ جو مجرمان وغیرہ ہیں ان کو بھی مطلب کہ آن ٹائم نہیں سزا ملتی ہے, یا پھر مطلب سزائیں دینا تو خیر عدالت کا کام ہے, لیکن انویسٹیگیشن کے اندر رہ جاتے تھے فلاز. تو اب جس طریقے سے اس طرح کی ورک شاپس ہو رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے آگے جا کے اس طرح کی شکایت نہیں موصول ہوں گی؟ پھر جو آپ نے فلاز کی بات کی ہے تو اس پہ بھی ہم مختلف نوعیت کے پروگرام کراتے ہیں, جس میں ہم نے کامن فلاز جو تلاش کیے ہیں, جو کورٹ کی ججمنٹس ہیں ان سے ہم نے لیے ہیں کہ کس طرح کی خامیاں رہ جاتی ہیں تفتیش میں. اس میں بھی ہم نے انویسٹیگیٹرز کو سینسٹائز کیا ہے کہ وہ ان کے اوپر ورک کریں, اور وہ جو ان کی خامیاں رہ جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ میجر ہیں یا مائنر ہیں,
ان کو ورک آؤٹ کریں اور اس طرح کی انویسٹیگیشن میں مزید خامیاں نہ آئیں تاکہ کنوکشن ریٹ جو ہے وہ امپروو ہو سکے. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سندھ پولیس ایف ایم کی ٹیم آج موجود ہے کراچی پولیس ٹریننگ اسکول میں اور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں انچارج آف دا اسکول ضیاء اللہ, انسپیکٹر ضیاء اللہ. ان سے جانتے ہیں کہ اس اسکول میں کس طریقے کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ پولیس کے محکمے کو فائدہ فراہم کرتی ہیں جس سے عوام کو سرو کیا جاتا ہے. جانتے ہیں ان سے. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. پولیس ٹریننگ اسکول گارڈن کراچی جو KPTS کہلاتا ہے, بیسیکلی ہمارا یہاں فنکشن ہے, ہم پولیس آفیسرز کو ASI سے لے کے DSP رینک کے آفیسرز ہمارے پاس یہاں آتے ہیں. ہم پروفیشنل ٹریننگ ان کو دیتے ہیں مختلف فیلڈز, پولیسنگ کے مختلف فیلڈز میں. اس میں انویسٹیگیشن بھی ہے, آپریشنز بھی ہے اور دیگر ہم موٹیویشنل قسم کی ٹریننگ بھی کنڈکٹ کرواتے رہتے ہیں. اس میں ہمارے پاس یہاں مختلف قسم کی ورکشاپ ہوتی ہیں, سیمینارز وغیرہ بھی ہم کنڈکٹ کراتے رہتے ہیں. اور یہ تمام ہماری زیادہ تر جو ٹریننگز کا حصہ ہے وہ پروفیشنل ٹریننگ پہ ہماری جو ہے وہ محیط ہوتا ہے. اور یہ اس لیے ہم کرواتے ہیں تاکہ ہمارے پولیس آفیسر پرٹیکولرلی انویسٹیگیشن آفیسرز کا فیلڈ میں جو ہے وہ ورکنگ آپٹیمم بہتر ہو اور وہ بہترین خدمات جو ہے وہ اپنے سروسز اپنے عوام کو دے سکیں اور پولیس کا جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے وہ اس سے جو ہے بلند ہو. تھینک یو. وی وش یو بیسٹ آف لک سر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آج کی ورک شاپ میں سندھ پولیس ایف ایم کی ٹیم نے بھی شرکت کی جس کے اندر ہماری خواتین جو ورکرز تھیں وہ بھی تھیں. سو بیسکلی اس ورک شاپ کے اندر جو پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پیورلی ہمیں کوئی خواتین کی ریپرزنٹیشن اس میں نظر نہیں آئی. تو جس طریقے سے ہوتی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ کیوں نہیں ایسا ہوا؟ کیا خواتین کے لیے بھی ہوتی ہیں اس طرح کی ورک شاپس؟ دیکھیں, پولیس کا جو انویسٹیگیشن کا شعبہ ہے یا پولیس جو کام کرتی ہے مختلف واک آف لائف میں, تو اس میں خواتین کی ریپریزنٹیشن ایک لازمی کمپوننٹ کی ہے. اور پولیس ٹریننگ اسکول جو نامینیشن اسٹال کرتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ خواتین پر مشتمل ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ شاید ان کی نامینیشن نہ آ سکی جس کے باعث وہ نہ آ سکے. لیکن مجھے یقین ہے کہ کوئی ڈیفینیٹ ریزن ہوگی جس کے باعث جو ڈسٹرکٹ نے ان کی نامینیشنز نہیں کی. ادروائز انویسٹیگیشن کے جو مختلف نوعیت کے کورسز یہاں پہ ہوتے ہیں ان میں خواتین کی شرکت یہاں پہ ہوتی ہے.